بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کچھ ماہ سے پوری دنیا کے اندر یہ ایک وبا کی جو کیفیت چل رہی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اس کے حوالے سے ہمارے حلقوں میں مختلف چیزیں، مختلف نظریات سامنے آئے، سازشی نظریات، اس کو مصنوعی بیماری کہنا، اس کو کفار کی سازش کہنا، یا اس کو اللہ کا عذاب ماننا۔ یہ کوئی بھی ہو، یہ سازش ہو، مصنوعی بیماری ہو جو بایولوجیکل وار کی ایک شکل ہے، یا یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہو، ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک بات تو طے ہے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا شاخسانہ ہی، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہوتی ہے، اس کا وبال ہوتا ہے تم پر۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز کرنے کی ہے وہ اللہ پاک کی طرف رجوع ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک ایام چل رہے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک کی رحمت خصوصی طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ہمیں رمضان کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ پاک کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے رویوں کے ذریعے، اپنے توبہ تائب ہونے کے ذریعے اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنے کی، اور اللہ پاک کے متوقع غصے اور غضب کو دفع کرنے کی، دور کرنے کی، اس سے پناہ مانگنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے کہ اس کے ذریعے اللہ پاک ہمارے درجات کو بلند کریں، یا یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ پاک ہمیں مبتلا کریں۔ اس کو جانچنے کے لیے اللہ پاک نے ایک بالکل سادہ سا ایک پیمانہ دیا ہوا ہے کہ بھئی اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی ہم نے پچھلی قوموں کو بھی پکڑا ہے، ان پر عذاب بھیجا ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اور جب ان پر عذاب آیا تو وہ اللہ کی طرف مڑ کر نہیں آئے، وہ اللہ کی طرف آہ و بکا کر کے نہیں آئے۔ کیوں؟ ولیکن قست قلوبہم، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ تو اگر موجودہ حالات کے اندر بھی جو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، جو ہمارے اپنے ہاتھوں کا، ہمارے اعمال کا شاخسانہ ہے، اس میں بھی اگر ہم اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کر رہے اور ہمارے دل سخت ہوئے پڑے ہیں، تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھائیو یہ عذاب کی ہی کوئی شکل ہے۔ اس میں ہمیں اپنے رویوں کو دوبارہ نظر ثانی رویوں پر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہوگی ایک چیز۔ دوسری چیز یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ پاک کی طرف سے جو رحمتوں کا ایک سلسلہ ہے، ان کو لینے کے لیے اس چیز پر سمجھوتہ نہ ہو، احتیاطی تدابیر پر سمجھوتہ نہ ہو، کیونکہ ہمیں دین اسلام اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ہر قسم کی عبادات میں شرکت کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں علماء اکرام کے جو فیصلے ہیں، ان کی طرف سے جو مشاورت سامنے آئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر علماء اکرام اور متعلقہ ادارے آپ کی صحت کے پیش نظر، ملک کی صورتحال کے پیش نظر، اس وبائی کیفیت کے پیش نظر آپ کو اجتماع سے منع کرتے ہیں، آپ کو مسجد جانے سے منع کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ میرا دل جا رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کیونکہ اگر میں دین پر عمل کرنے والا ہوتا تو کم از کم میں علماء اکرام کی مان لیتا، کیونکہ دین بتانے والے تو وہ ہیں نا، الٹیمیٹلی دین ہمیں علماء کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، اور جب علماء ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا مسجد میں جانا درست نہیں ہے تو اس چیز سے رک جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں علماء اکرام کے جو فیصلے ہوں، علماء اکرام کی جو مشاورت ہو، اس پر عمل کریں، اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر، میرا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ بھئی میں مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اجتماعی دعا میں، اجتماعی استغفار میں شریک ہو جاؤں، لیکن علماء اکرام کی طرف سے اگر اس چیز کی ممانعت سامنے آتی ہے تو اس چیز سے رک جائیں۔ اللہ پاک آپ کو گھر میں بھی عبادات کرنے پر وہی اجر دیں گے جو عام حالات میں مساجد میں عبادات کرنے پر، یا مساجد میں استغفار کی مجالس میں جانے پر اللہ پاک آپ کو اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے اعمال کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے ہم سے اس بیماری کو بھی اٹھا دیں، اور ہمیں اس مہینے کی پوری رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔